قرآن و حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اسلام مملکتی زندگی میں جو اپنی ترجیحات رکھتا ہے، ایمان عقیدہ ہر ایک کا اپنا، عبادات آپ کی انفرادی زندگی کا حصہ، لیکن مملکتی زندگی میں اسلام کی ترجیح کیا ہے؟ دو باتیں، ایک امن اور دوسری معیشت۔ امن 3 حروف کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ تمام تر انسانی حقوق کو محیط ہے، تمام انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے، اور انسانی حق 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے: جان کا حق، مال کا حق اور عزت و آبرو کا حق۔ پوری دنیا میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو ان 3 چیزوں کے گرد آپ کی پوری قانون سازی گھومتی ہے۔ کسی کی جان کا تحفظ کیسے کرنا ہے، کسی کے مال کا تحفظ کیسے کرنا ہے، کسی کے عزت و آبرو کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر کوئی کسی کے حق کو مارے تو پھر اس کے حق کی تلافی کیسے کی جائے، اس پر ساری قانون سازی ہوا کرتی ہے۔ دوسری چیز کہ خوشحال معیشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کبریٰ عطا کی گئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور ہمارے ہاں ایک منصب پر کسی کو فائز کرنے کے لیے اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔ تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو امامت کبریٰ کا منصب عطا کر دیا، پوری انسانیت کا امام بنا دیا آپ کو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، آپ نے بتوں کو توڑا، آپ نے شرک کو توڑا، آپ نے کہا اگر یہ چاند میرا خدا ہے تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا، اگر یہ سورج میرا خدا ہے اور ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا۔ بتوں کو توڑا، آگ میں جھونک دیے گئے، اللہ نے وہ آگ بھی آپ کے اوپر گل گلزار بنا دیا۔ یہ سارے امتحانات جو آپ شرک کے خلاف لڑتے رہے، بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کرتے رہے، تمام زندگی اس میں گزار دی، لیکن جب آپ کو خلافت مل گئی، انسان کی خلافت، امامت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی، آپ کا لب و لہجہ تبدیل ہو۔ اب وہی شخصیت جو توحید کا پرچار کرتی تھی، وہی شخصیت جو شرک کے بتوں کو توڑا کرتی تھی، اب اللہ کے سامنے گویا ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ میرے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے شہر والوں کو آپ پھل فروٹ عطا فرمائیں۔ دال ساگ کی بات نہیں کی، پھل فروٹ کی بات کی۔ کوئی کہتے ہیں ثمر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نتیجہ خیز ہو، ثمراور ہو، اچھے نتائج اس پر مرتب ہوں، ایسا نظام عطا کر دو، لیکن آپ نے قید لگا دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ہمیں پھل فروٹ کا نظام اور رزق عطا کر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قال ومن کفر فأمتعه، اس دنیا میں تو اگر کوئی مجھے نہیں مانے گا اور ایمان نہیں لائے گا اس کو بھی دیا کرو۔ یہ ہے وہ دین اسلام، کہ کس طرح وہ پوری انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اس کے خوشحال معیشت کی بات کرتا ہے، اس کو امن عطا کرتا ہے، اور پیغمبر